الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے شروع ہوا تھا، الحمد سے آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد سبکن ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہماری منزل ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 کے مضامین پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت کے طور پر روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی یہ عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنے بارے میں جس طرح بہتر سمجھتی ہیں وہ فیصلہ کر لیں۔ تم پر اس ضمن میں کوئی قدغن نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ عدت کے دوران ان عورتوں سے نکاح کے لیے اگر تم اشاروں کنایوں میں اپنا ارادہ ظاہر کرو یا کہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ کی یا حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر یاد رکھو ان سے خفیہ طور پر عشق کے تانے بانے نہ ملانا۔ بس اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا بھی ہے تو عفت و عصمت کا خیال رکھتے ہوئے کرنا۔ ان سے نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب جان رکھو اللہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید تک سے واقف ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ تحمل والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آپ نے مشاہدہ خود بھی کیا ہوگا کہ دیکھیں کلام اللہ کی ہر آیت میں، ہر سبق میں ہمارے لیے رہنمائی کے چراغ روشن ہیں، ہمارے لیے احکام ہیں، وہ موضوعات ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ان کے بارے میں جاننا ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن آپ کی اسی ضرورت کو پورا کر رہا ہے کہ بعض اوقات ہمیں دنیا کی مصروفیات میں سے الگ سے وقت نکال کر ان احکام کے بارے میں جاننے کی فرصت نہیں ملتی، یا فرصت ملتی ہے تو ہمیں وہ اپروپریٹ میتھڈ کے اعتبار سے ایک مناسب انداز سے جو ہم جاننا چاہتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح سے باتوں کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، پروگرام صدائے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دستور العمل کے طور پر اور چارٹ آف لائف کے طور پر ہمیں یہ جو کتاب دی ہے، اس کی تمام باتیں اور تمام احکام اور جو کچھ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے وہ من و عن آپ تک پہنچا دیں، اور امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ جو آج کل ہمارے پروگرام میں آیات چل رہی ہیں، پچھلے کچھ پروگراموں سے خواتین کے مسائل ہیں، اور خواتین کے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خواتین ہیزیٹیشن بھی محسوس کرتی ہیں۔ ایک تکلف ہے، ایک حجاب ہے، ایک لحاظ ہے کہ کس سے پوچھیں یہ باتیں۔ لیکن ناظرین کرام، چونکہ اللہ رب العزت بھی جا بجا قرآن کریم میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، تو ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں بھی آپ کے لیے وہ باتیں جو آپ کے جاننے کے لیے از حد ضروری ہیں، یہ پروگرام ان باتوں کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب استفادہ کرنا آپ کے ذمے ہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلی آیات میں جو مضمون ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے
تو عدت کی بات ہوئی تھی پچھلی آیات میں بھی، لیکن وہ اس صورت میں عدت کی بات ہوئی تھی کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے، اور اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت عورت کے 3 مینسز ہیں، 3 ماہواری ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آج جو مضمون ہے، آج جو سبق ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر عورت کا شوہر وفات پا جائے اور وہ بیوہ ہو جائے، اس صورت میں جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ناظرین کرام، ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج پروگرام صدائے قرآن میں اپنے علماء سے، اپنے فاضل مہمانوں سے، کہ یہ فرق کیوں ہے۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہیں، 3 مینسز ہیں، 3 پیریڈز ہیں 3 مہینوں کے، اور جبکہ بیوہ جس کا خاوند یا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن کیوں ہے، یہ فرق آج ہم ڈسکس کریں گے، ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ پھر ناظرین کرام، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں اور ہر گھر میں پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات ناظرین کرام ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ ضعیف العمری کی حالت میں ہے، 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، تو کیا ان کے لیے بھی جو اس حد تک ہماری خواتین پہنچ جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو کیا ان کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن ہی عدت ہے؟ حالانکہ جو عدت کی فلسفی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر حمل ہے وہ ظاہر ہو جائے تو 80-90 سال کی عمر میں تو ایسی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، تو کیا اس وقت بھی اتنی ہی عدت ہے؟ پھر ناظرین کرام، ہم یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے کہ عدت کے دوران بے شک وہ طلاق کی صورت میں ہو یا شوہر کی وفات کی صورت میں ہو، عدت کے دوران ایک خاتون کے لیے احکام کیا ہیں، وہ کن سے مل سکتی ہے، کن سے پردہ کرے گی۔ اب گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں دیور بھی ہیں، وہاں کزن بھی ہیں، وہاں چچا ہیں، دوسرے اقارب بھی آتے جاتے ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، سارے ہیں۔ اب عدت کے دوران کس سے حجاب کرنا ہے، کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ پھر ناظرین کرام، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدت کے دوران عورت کیا زیب و زینت کر سکتی ہے، خوشبو لگا سکتی ہے، بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ بھی جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ اگر عدت کے دوران خاتون کو بہت ضروری گھر سے باہر نکلنا ہو تو کیا وہ نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے امور ہیں کہ شوہر وفات پا گیا، اس کی پینشن کے معاملات ہیں، وہ جب تک عورت خود جا کے انگوٹھا نہیں لگائے گی وہ پروسیس شروع ہی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو کیا اس کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر عورت بوڑھی ہے، اس کا خاوند وفات پا گیا ہے، تو وہ اپنی عدت کے دوران کی جو زندگی ہے کیا دوسرے شہر میں اپنے کسی بیٹے کے پاس جا کر گزار سکتی ہے، اپنی کسی بیٹی کے پاس جا سکتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنے اہم مسائل ہیں اور روزمرہ کے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اور فرامین رسول کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا کچھ آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہے، آپ نے بڑی توجہ سے یہ باتیں سننی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان تمام پہلوؤں پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جو پروگرام صدائے قرآن میں فاضل مہمان ہیں، میری دائیں جانب ناظرین کرام ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، ماشاءاللہ آپ الازہر یونیورسٹی مصر سے پڑھے ہیں، بغداد یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اس وقت منہاج یونیورسٹی میں ماشاءاللہ آپ استاذ ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ماشاءاللہ عالم ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں اور بیت القرآن میں آپ ریسرچ اسکالر ہیں، اس کے علاوہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، جناب قاری محمد اکرم محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیف الحال قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بخیر۔ ڈاکٹر صاحب، میری ابتدائی گفتگو میں آپ نے غور کیا ہوگا آج کے مقدمے میں یہ کتنی اہم باتیں ہیں جن کا جاننا گھر کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔
خواتین کی ضرورت ہے، شوہر کی ضرورت ہے، بھائی کی ضرورت ہے جاننا، بہن کی ضرورت ہے جاننا، کیونکہ سب کے ساتھ یہ معاملات زندگی کا حصہ ہے، پیش آتے ہیں اور پیش آنے ہیں، لہٰذا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایک خاتون کا شوہر وفات پا گیا ہے تو اس کے لیے کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کا اپنا بیٹا بیٹی ہی نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ باہر جائے ضروری امور کے لیے، جا سکتی نہیں جا سکتی، ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پھر بعض اوقات بیمار ہو جاتی ہے خاتون، کیا وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی، یہ اس کے بارے میں ہماری شریعت میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کوئی رعایت ہے نہیں ہے، یہ آپ سے رہنمائی لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ پچھلی آیات میں جو عدت تھی وہ اس صورت میں تھی کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت تقریباً 3 مہینے بنتی ہے، 3 حیض ہیں یا 3 پیریڈز ہیں، تو تقریباً 3 مہینے بنتی ہے، اور جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چینل پبلک نیوز کا، جنہوں نے ہمیں اس خوبصورت پروگرام صدائے قرآن میں جمع کیا ہے۔ جی جی، اور سوالات کے جوابات سے پہلے، گفتگو سے پہلے میں یہ آپ کی ستائش کروں گا اور آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ قرآن پاک میں غوطہ زن ہو کر وہ سوالات ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کی اور خواتین کی الجھنوں کو دور کرتے ہیں، انہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور دوسرا جو یہ سلسلہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا اور قرآن مجید کے فہم کا، یہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہے۔ پورے ملک میں کسی بھی چینل پر ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ پورے قرآن مجید کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، تو یہ بھی چیز بہت قابل ستائش ہے، الحمدللہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے اور امتیاز اور انفرادیت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آج کے موضوع کا، وہ عدت ہے، تو جو عدت پہلے متعلقہ کی گزر چکی ہے اس کی بات ہو چکی ہے پچھلے پروگرام میں۔ ہم ذرا آگے جو ہمارا آج کا عنوان ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو گھر میں رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے اور انتظار کرنا ہوتا ہے، اور اس انتظار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، زیب و زینت کا اہتمام نہیں کر سکتی، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو ایام ہوتے ہیں، اور یہ دن جو ہیں، جو عرصہ ہے 130 دن بنتے ہیں، 4 ماہ 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیوہ ہونے کی صورت، بیوہ ہونے کی صورت، شوہر کی وفات کی صورت، بیوہ کی عدت جو ہے 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوہ اگر حاملہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ بیوہ حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ نہیں ہے یعنی بچے کی پیدائش کی توقع اور امید نہیں ہے تو اس صورت میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور ایک وہ بیوہ جو حاملہ ہوتی ہے، اس کی عدت یہ ہے کہ جب بھی وضع حمل ہو جائے، چاہے چند دنوں بعد ہو، چند مہینوں بے شک، ہاں جی، شوہر آج اس نے وفات پائی، اگلے دن وضع حمل ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر 7-8 مہینے کے بعد وضع حمل ہوا تو 7-8 مہینے تک عدت رہے گی۔ وضع حمل شرط ہے، جی وضع حمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو سوال آپ نے فرمایا اور بڑا اہم سوال ہے کہ مطلقہ کی جو عدت ہے وہ مطلقہ جو حائضہ ہوتی ہے، 3 حیض ہوتی ہے، جی، اور 3 حیض کو ہم کم و بیش کریں تو 3 ماہ کے کم یا زیادہ دن بن جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی جو عدت رکھی ہے 4 ماہ 10 دن رکھی ہے، اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 130 دن بنتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں ایک چیز تھوڑی سی وضاحت والی ہے، پھر میں فرق کی طرف آتا ہوں۔ جی جی، اگر تو وہ شوہر جو ہے فوت ہوا چاند کی پہلی تاریخ کو ہو رہا ہے، یعنی قمری مہینے کا جو چاند ہے اس کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، تو پھر 4 مہینے قمری دیکھیں گے، اور چاہے مہینہ 29 دن کا ہو، اور اس کے بعد 10 دن ایڈ کر لیں گے، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ ویسے جو ہے اس کی عدت 130 دن بنتی ہے۔ اگر ایک پہلی تاریخ کے بعد کسی جگہ بھی اس کی وفات ہوئی، 2 تاریخ کو، 10 تاریخ کو چاند کی، تو پھر 130 دن دیکھیں گے۔ اب جو مین سوال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے عدت وہ 3 حیض رکھی ہے، اور عدت ادھر جو رکھی ہے بیوہ کی وہ 4 ماہ اور 10 دن رکھی ہے۔ اب اس میں ایک مین چیز تو یہ ہے کہ وہاں ناراضگی کے ساتھ یا کسی ایسے ایشو کی وجہ سے جس سے گھر چلنا ناممکن تھا، وہاں طلاق ہوئی ہے، علیحدگی اور سیپریشن ہوئی ہے، صحیح۔ اور یہاں وہ صورت نہیں ہے۔
یہاں یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا شوہر فوت ہوا ہے اور وہ عدت میں ہے، تو وہاں جو اس کے استبرائے رحم کے لیے ضروری چیز، استبرائے رحم کو ذرا آسان کر دیں ہمارے یعنی کہ اس میں سے ولادت کی یا بچے کی پیدائش کا جو امکان ہے وہ ختم ہونا۔ بالکل ٹھیک۔ اب دوسری طرف اگر ہم آ جائیں تو یہ عورت ہے ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، زندگی کے کئی برس گزرے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں ہو سکتا ہے وہ جوانی میں ہو، کوئی بھی کسی نے 10 سال گزارے، کسی نے 20 سال گزارے، تو اللہ کی طرف سے اجل آئی اور شوہر فوت ہو گیا۔ اب شوہر فوت ہونے کے بعد عورت کو 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ جو ہے انتظار کرنا ہے۔ کیا، ہاں انتظار کرنا ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس عورت کی اپنی وفا شوہر کے ساتھ ظاہر کرنا کہ وہ گھر میں رکی ہوئی ہے، عدت کے دن گزار رہی ہے، 4 ماہ گزار رہی ہے اور 10 دن۔ اگر سائنٹیفکلی دیکھیں، جو ہمارے مفکرین ہیں یا سائنسدان ہیں یا جو معاشرے سماجیات پر جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی غم میں ہوتا ہے نا، اس غم سے نکلنے کے لیے انسان کو کم و بیش 4-4.5 ماہ کے مہینے ایام چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر 4 ماہ گزر جائیں کسی حادثے یا سانحے کے بعد 10 دن اور، تو وہ تقریباً اس غم سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین فطری ہے، یہ سائنٹیفک ایک ریزن ہے، ایک ریزن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین فطری ہے۔ اگر وہ بیوہ اپنے شوہر کے غم میں ہے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ تاکہ اس غم سے نکل جائے، اچھی طرح سے اچھی طرح نکل جائے، اور دوسری طرح اس کی جو وفا اور شوہر کے ساتھ جو زندگی گزری ہے اس کا بھی اظہار ہو جائے۔ تو یہ اس کا ایک بنیادی جو ہے فرق سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جو عورت جس کو طلاق ہوئی تھی، جی ہاں، اب چونکہ وہ گھر میں ہے، آپ کی اجازت ہو تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس کی عدت اس لیے بھی کم رکھی ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے اور وہ صلح جلدی سے جلدی ہو جائے۔ جی، اگر وہ طلاق رجعی ہو یا اس عدت والی میں رجوع ممکن ہو تو پھر اس صورت میں یہ بات بھی ہے۔ ہاں جی، کہ اگر ایک طلاق دینے کے بعد جی ہاں 3 حیض تک انتظار ہے نا، جی ہاں، جی ہاں، پھر دوسری طلاق ہے، دوسری تو طلاق اگر چونکہ ناراضگی ہے، ہاں جی، اللہ نے یہاں پر اس مدت کو تھوڑا سا کم رکھا ہے کہ اگر صلح کی طرف آنا مقدر ہو تو وہ جلدی آ جائیں۔ جی ہاں، یہ عدت کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بھی ہے کہ رجوع کی اگر صورت ہو تو رجوع کیا جا سکے۔ جی بالکل۔ قاری صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں۔ جی، جیسے ڈاکٹر شفاقت بغدادی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے کہ عدت میں فرق کیا ہے، ایک طلاق یافتہ عورت کا اور ایک بیوہ عورت کا جس کا شوہر وفات پا گیا ہے۔ تو میں نے بھی اس میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک گھر میں طلاق کی وجہ سے ماحول ایک کربناک ماحول ہے، اذیتناک ماحول ہے بچوں کے لیے بھی اور گھر کے اوورال پورے ایٹماسفیئر کے لیے بھی، اگر اس میں سلجھاؤ کی صورت بنتی ہے تو وہ جلدی سلجھاؤ کی طرف آ جائے، معاملات درستگی کی طرف آ جائیں اور ہنسی خوشی پھر وہی زندگی دوبارہ شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک حکمت اس میں یہ بھی رکھی ہے کہ اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اچھا، 4 مہینے 10 دن وہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا۔ قاری صاحب، ایک صورت ہمارے عام معاملات زندگی میں ایسی بھی آتی ہے، دیکھنے میں مشاہدے میں بات آتی ہے کہ ایک عورت جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، وہ عورت اپنے شوہر سے نہیں ملی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری عورت ہے، اس کا بھی نکاح تو ہو گیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن اس کا شوہر وفات پا گیا۔ اب یہاں دونوں کی عدت کیا ہوگی؟ جناب استاذ گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور چینل پبلک نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں قرآن فہمی کو آسان طریقے سے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو آپ کا جو سوال ہے، اس میں جو پہلا سوال جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں دوسرے سوال کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک تو آپ حکمت بتا چکے، دوسری اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جس کا خامد فوت ہوا ہے وہ غم میں ہے، تو غم کی وجہ سے اس کے کچھ ایام رب العزت نے زیادہ رکھی۔ ہاں جی، وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی سائنٹیفک بھی ایک کیلکولیشن ہے کہ انسان غم سے جو نکلتا ہے نا تقریباً اس کو 120 دن لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ رب العزت کا حکم ہے
وہ جو چاہے حکم دے دے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ کی اب اجازت ہو تو دوسرے سوال کا جواب ایک وقفے کے بعد آپ سے لے لوں. جی ٹھیک. بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن بہت ہی اہم معاملات زندگی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پروگرام صدائے قرآن آپ کو صدا دے رہا ہے لبیک کہنے کے لیے. وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235، اور یہ قرآن کریم کا ناظرین کرام دوسرا پارہ ہے جو اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مختلف معاملات میں مختلف پہلوؤں سے زندگی کے حالات ایسے کروٹ لیتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر وفات پا گیا، اس کی عدت کیا ہے، کسی کو طلاق ہو گئی اس کی عدت کیا ہے. اور پھر ناظرین کرام میں نے قاری صاحب سے سوال کیا تھا کہ ایک عورت جس کا شوہر وفات پا گیا لیکن ابھی ازدواجی تعلق ہی قائم نہیں ہوا تھا، خاتون کی رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی، یا تو اس سے پہلے اس کو طلاق ہوگی یا اس سے پہلے اس کا شوہر وفات پا گیا، تو ایسی صورتوں میں عدت کیا ہوگی؟ جی قاری صاحب. جی استاد گرامی، اس مسئلے کو نبی علیہ السلام کے دور کے بعد ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا، اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی ہوا. تو اس حوالے سے سنن نسائی میں 3524 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں. جی جی. اور ان کے پاس کچھ لوگ باقاعدہ یہ سوال لے کے آئے اچھا کہ ہمارے قبیلے میں نکاح ہوا اور اس کا مہر مقرر نہیں ہوا، خاوند جو ہے وہ رخصتی سے قبل ہی فوت ہو گیا، تو اب ہمارے 3 سوال ہیں کہ اس عورت کو مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ مقرر ہی نہیں ہوا، اور وہ عورت عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی، اور نمبر 3 وہ وراثت کی حقدار ہے یا نہیں. 3 سوال اکٹھے، بڑے اہم سوال ہیں، بہت اہم سوال ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی اس مسئلے میں مجھے علم نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو واقعہ پیش آ چکا ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر مجھے آپ ٹائم دیں. 1 مہینہ ان سے ٹائم لیا. اچھا. اور اپنے وقت کے بڑے جید صحابہ کرام سے سفر کر کے جا کے ملے. اچھا. لیکن مسئلہ حل نہ ہوا. اچھا. پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا. ہے ہی بہت اہم مسئلہ. ہاں جی، بہت اہم مسئلہ تھا. اور پھر مہینے کے قریب واپس تشریف لے آئے کیونکہ ان کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا. واپس تشریف لائے تو پھر اجتہاد کر کے مسئلہ بتایا. پھر بھی اجتہاد کیا. کہا میرے علم کے مطابق میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کو مہر مثل ملے گا، اس علاقے کی عورتوں کے برابر مہر مثل ملے گا، اور وہ عدت بھی گزارے گی اور وہ وارث بھی بنے گی. یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے مسئلہ بتایا اور کہا کہ اگر تمہیں اس کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو تم وہ مان لینا، میری بات چھوڑ دینا. ابھی وہ مجلس ابھی قائم ہی تھی کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا. اچھا. اس قافلے میں جو ہے کچھ صحابہ کرام تھے جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے آئے. ان میں معقل بن سنان الاشجعی وہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور پوچھا یہ لوگ اتنے جمع کیوں ہیں؟ کہا ان کو یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس مسئلے کو 1 مہینہ ہو گیا ہے اور میں نے فلاں بڑے صحابہ سے بھی اس بارے میں استفسار کیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی، اللہ کے رسول کا کوئی عمل نہیں ملا، تو میں نے اجتہاد سے یہ مسئلہ کہا ہے، بیان کیا ہے. تو معقل بن سنان اشجعی کہنے لگے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سنت رسول کے مطابق کیا ہے. کہا ہمارے قبیلے کی خاتون. یہ مالک بن سنان تھے یا معقل؟ معقل بن سنان اشجعی. اور مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی تھے، وہ دوسرے ہیں؟ جی وہ دوسرے ہیں. یہ معقل بن سنان اشجعی ہیں جو غزوہ احد میں مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جی. اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر کسی دشمن کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی، جو خون کے قطرے ٹپکے تھے، تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر وہ چوس لیے تھے خون کے قطرے.
جی یہ ماکل بن سنان اشجعی ہیں، یہ اور ہیں جی۔ تو یہ کہنے لگے ہمارے قبیلے کی خاتون بروا بنت واشق کے ساتھ یہی واقعہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ میں بھی آپ سے سوال کرنے لگا تھا، مہر مثل بھی مطلب اس کو دلایا نبی علیہ السلام نے، اور اس کو جو ہے عدت بھی اس نے گزاری، اور وہ وارث بھی۔ تو ہمیں پھر رسول اللہ کی زندگی سے یہ نص مل گئی ہے؟ جی مل گئی ہے، مل گئی ہے جی جی مل گئی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت ان کو یہ خبر نہ ہوئی ہو، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا نا؟ جی جی اس وقت انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوا۔ اس وقت سارا علم صدری تھا، زبانی تھا، تحریری کتابیں تو تھی نہیں، لیکن تو صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی، انہوں نے پوچھا، ایون دین نہیں ملا، ہاں جی نہیں ملا، تو پھر انہوں نے اجتہاد کیا، اور چیز ملی تو گھر بیٹھے مل گئی، اور پھر اس سے رجوع بھی آپ نے کر لیا۔ جی رجوع کیا کرنا تھا، وہ تو مطابق تھا، جی جی مطابق تو تھا، کہا کہ پھر اب رسول اللہ کی بات مانی جائے۔ جی جی وہ بہت خوش ہوئے اس بات پر، حدیث میں باقاعدہ لفظ ہے کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ میں نے جو اجتہاد کیا وہ حق پر ہے، اور حق پر ہے، اور میں نے اسی طرح کیا۔ اچھا مہر مثل تو یہ ہے کہ جو اس وقت رواج ہے، ہاں جی جو ان کے علاقے میں رواج ہوگا، مہر مثل کو آسان کر دوں جی، اس میں مثال کے طور پر کہ 2 تولے سونا یا مطلب کوئی 10,000 روپیہ، مطلب وہ خواتین میں عموماً یہ برادری میں چل رہا ہوتا ہے، جو برادری میں چل رہا ہے وہ ملے گا اس کو، جی وہی، اور اس کی عدت بھی ہوگی، جی عدت بھی ہوگی، اور وہ وارث بھی بنیں گے، طلاق کی صورت میں بھی اور وفات کی صورت میں بھی۔ جی بالکل ایسے ہے، دونوں صورتوں میں عدت ہوگی۔ جی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ایک وہ عورت جو حاملہ ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا جی ہاں بالکل ذکر کر کہ حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اب وضع حمل تک بے شک وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 7 دن ہو یا 7 مہینے ہوں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس عدت کے دوران جی ہاں جو وہ دودھ پلائے گی اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو، ٹھیک ہے، کیا اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ وضع حمل کے ساتھ وہ عقد بیوہ جو ہے، وضع حمل کے ساتھ وہاں نکاح بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ عدت جو ہے وہ ایک قسم کی نکاح کے اندر صورت ہوتی ہے، جی، تو جو دودھ کا پیسوں کا مطالبہ جو اجرت کا ہوتا ہے وہ متعلقہ جب آگے نکل جاتی ہے نکاح میں سے، عدت میں سے، تو پھر ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہاں جو ہے اس صورت میں مطالبہ نہیں ہوگا۔ جب وضع حمل ہو گیا، وہ عدت سے ختم ہوگی، نکاح کا تعلق بھی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، جی ہاں، اب وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، شوہر تو فوت ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ویسے اس صورت میں اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ اس کی وراثت کی حقدار ہے، جو اس کا حصہ بنتا ہے، جو بچہ ہوگا جو اس کا حصہ بنے گا اس بچے کو ملے گا۔ تو وہ جو ہے اب اجرت کس سے طلب کرے گی؟ اگر کوئی اس کے اہل خانہ ہے، نان و نفقہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتی، تو دین تو ایک صورت اگر بالفرض ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ خود دودھ نہیں پلا سکتی، کسی سے پلواتی ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ جی ہاں، پھر وہ ظاہر ہے اس کے جو شوہر کی وراثت ہے، جو مال ہے، اس میں سے دینا چاہے اجرت دینا سے، چاہیے، پلوانا چاہیے پلوا سکتے۔ اچھا، اس دوران شوہر کی وفات کی صورت میں، حاملہ ہونے کی صورت میں، عدت میں بھی ہے اور حاملہ بھی ہے، جی ہاں جی، لازمی اسی گھر میں رہے گی یا وہ کمفرٹ محسوس کرتی میں اپنی بہن کے گھر میں چلی جاؤں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں، یہ چونکہ آگے کی پوری صورت اسی موضوع پہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ جب کوئی شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو مطلقات بھی ہیں، اس صورت میں ان کو اپنے گھر سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلے، وہ اسی گھر میں عدت پوری کریں گی، وہاں رہیں گی، عذر شرعی کے طور پر، جیسا کہ آپ نے مقدمے میں شروع میں بیان اس کی کیا۔ وضاحت فرمائیں، کون کون سے ایسے عذر ہیں، کون کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ اس میں ایک سادہ سا اصول ہے جی، کہ یہ ایسی ضرورت جس کو جانے کے بغیر وہ حاصل نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ جیسے شوہر کی پینشن کا مسئلہ ہے، جب تک وہ دستخط کرنے ہیں لازمی، عورت جاتی نہیں ہے، دستخط نہیں کرتی ہے، تو وہ اس وقت تک وہ جو شروع ہے نہیں ہوگا شروع نہیں ہوتا، تو اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر میں کھانا لانے والا نہیں ہے،
گھر میں اکیلی ہے، کوئی اس کی جو ہے ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اپنی ضرورت کے تحت وہ جا کر اپنی چیزیں خرید کے لا سکتی ہے۔ اچھا، لیکن رہے گی وہ ہاں اپنی وفا اپنے شوہر کے ساتھ شو کرے گی، غم شو کرے گی، زیب و آرائش اور صورتیں وہ نہیں ظاہر کرے گی، تو ایک جو ہے جو شریعت کے احکام ہیں ان کو فالو کرے گی۔ لیکن جہاں مجبوری ہو جائے، ضرورت ہو جائے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، وہاں شریعت نے عذر شرعی اجازت بھی دی ہے اس کو۔ حالات و زمانہ کے اعتبار سے احکام شریعہ میں رعایات ہیں، ہر گھر میں حالات مختلف ہیں، تو اس گھر کے حالات کے مطابق اس کو اجازت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے ایک پھر وقفہ ہے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن اور ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ ہم پھر چلتے ہیں پوری وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 کے مضامین ہیں جن پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب قاری محمد اکرم محمدی صاحب، جی آپ کی طرف حاضر ہوں، اور ایک مرتبہ پھر ہماری رہنمائی کیجئے گا ناظرین کی، کہ دو سوال آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد حق تو یہی ہے کہ اپنے سسرال میں ہی عورت رہے، اور وہ اس کا گھر تھا، اپنا گھر سمجھ کے ہی وہاں رہے، لیکن اگر سسرال رکھنے کے لیے تیار نہ ہوں پھر وہ عورت کیا کرے؟ ایک تو یہ۔ دوسرا میں ابھی سوال عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے مقدمے میں ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عورت کا شوہر بوڑھا تھا، وفات پا گیا، 80 سال عمر تھی، 90 سال عمر تھی، جو اس کی اہلیہ ہے اس کی عمر بھی 80 سال ہے، 85 سال ہے، کیا اس کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن ہی عدت ہے؟ وہ اب اکیلی ہے، اپنے بڑھاپے کے دن جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے گھر نہیں گزار سکتی، باہر نہیں جا سکتی، بیٹے کے گھر میں نہیں جا سکتی جو کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، کیا اس کے لیے بھی اسی طرح ہی 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں رہنا ہے؟ کیا رہنا؟ جی استاذ گرامی، اس حوالے سے پہلے تو میں آپ کو سنن نسائی کی حدیث سنانا چاہوں گا۔ جی جی، سیدہ فاریہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے غلام بھاگ گئے تھے، تو میرا خاوند جو ہے وہ غلاموں کو پکڑنے کے لیے گیا، انہوں نے مل کے میرے خاوند کو قتل کر لیا۔ اچھا، اور ہمارا گھر جو ہے وہ شہر سے باہر تھا، اور مطلب کچھ آباد علاقہ نہیں تھا، تو میں اور میرا بھائی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اور جگہ پر عدت گزاریں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو اجازت دے دی، لیکن جب ہم پلٹے تو دوبارہ بلایا اور کہا اجلسی فی بیتی کی حتی یبلغ الکتاب اجلہ، آپ اپنے گھر میں ہی ٹھہریں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عدت خاوند کے گھر میں ہی گزاری جائے ہر صورت، اور اگر سسرال نکال دیتے ہیں یا مطلب کوئی اور بڑی مجبوری بن جاتی ہے، تو شریعت کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی مجبوری ہو تو حالات ہی بدل جاتے ہیں، صحیح، تو حالات میں تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی بڑی مجبوری آن پڑتی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر جانا پڑتا ہے، سسرال نے نکال دیا ہے، وہ اسے رکھنے کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر مجبوراً اسے اپنے ماں باپ کے ہاں عدت گزار لینی چاہیے، مجبوری کی حالت جایا جا سکتا ہے، ورنہ ہر صورت ترجیحی بنیادوں پر، ہاں جی، ترجیحی بنیادوں پر اسے خاوند کے گھر ہی رہنا چاہیے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ صحیح۔ اب آئیے اس میرے سوال کی طرف کہ اگر جی، ایک خاتون بوڑھی ہے، جی جی، 80-90 سال عمر ہے، اس کی عدت بھی اتنی ہی ہے؟ جو خاتون بوڑھی ہو چکی اور اسے حیض آنا بند ہو گیا، جی، اس کی عدت اتنی نہیں، اس کی عدت قرآن مجید میں اگلی آیت میں جو آج ہمارے سبق میں ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 اشہر، ایسی عورتیں جنہیں حیض آنا بند ہو گیا یا جنہیں آتا ہی نہیں، دونوں صورتوں میں ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ 3 مہینے ہے؟ جی، یہ اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے؟
یہ متعلقہ جو عورتیں ہیں نا جی جی ان کے حوالے سے بیان نہیں میں بیوگی کی اچھا بیوہ کے لیے تو 4 ماہ 10 دن وہ تو کنفرم الگ سے ہے نا. نہیں میں نے بیوہ کی پوچھی تھی آپ سے. اچھا نہیں بیوہ کا یہ نہیں ہے. جب بیوہ کی تو وہ واضح الفاظ میں آگے نا, واضح الفاظ میں بیوہ کی آگے نا 4 ماہ 10 دن, اس میں عمر کا نہیں آیا. اچھا عمر کا نہیں ہے. ہاں جی اس میں کتنی ہی عمر ہو, کتنی بھی عمر وہ ایک ہی میں نے عرض کیا تھا کہ عدت کی بنیادی فلسفی تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ اگر حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. جی جی بنیادی فلسفی یہ ہے. جی ایک یہ اس میں سے ہے. جی ایک اس میں جو مین ہے. جی جی بالکل. لیکن اب بڑھاپے میں 80-90 سال کی عمر میں تو ایسی توقع بھی نہیں ہو سکتی. لیکن جو شریعت کے احکام ہے نا وہ حکم یہی ہے, ایک تو ہمیں امر ربی کو ماننا ہے, جی اور دوسرا امکان ختم نہیں ہوتا. قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام اور واقعات آئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آیا ہے کہ انہوں نے تو عرض کی مولا میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, بوڑھی ہے, تو یہ احتمال باقی ہوتا ہے. تو شریعت کا حکم یہی ہے, چاہے وہ بچی ہو, جوان ہو, بوڑھی ہو, جب وہ بیوہ ہو گئی ہے تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے. 10 دن ہی ہے. چلیں یہ بڑی اچھی رہنمائی ہمیں مل گئی, کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے اپنی بیٹی کی طرف چلی جائے. ہاں بس وہ دوسرے پھر جو اگر کفالت یا سنبھالنے والا نہیں ہے اس صورت میں وہ صورتیں جو ہیں پھر عذر کی شرع کو دیکھا جاتا ہے. جی جی ہاں قاری صاحب بس 1 منٹ ہے ہمارے پاس جی, اور اس میں آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ عدت کے دوران بے شک طلاق کی صورت میں عدت ہو یا وفات, شوہر کی وفات کی صورت میں عدت ہو, عورت کس کس سے پردہ کرے گی, کس کس سے ملے گی, کیا زیب و زینت کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی؟ یہ 2 سوال ہیں استاد گرامی. جی. پہلا سوال تو جو ہے وہ پردے کے حوالے سے. اب پردے کے احکام الگ سے معروف ہیں, جی تو جن سے وہ پہلے پردہ کرتی تھی اب بھی کرے گی, جن سے پہلے نہیں کرتی تھی وہ اب بھی نہیں کرے گی. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. بے شک وہ غیر محرم ہو. غیر محرم سے پہلے بھی پردہ تھا, اب بھی پردہ ہوگا. مثلا ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جی پہلے بھی دیور سے پردہ تھا, شریعت کا پہلے بھی یہی حکم تھا, عدت کے بعد بھی وہی حکم ہے, یہ نہیں تبدیل ہوگا. یہ نہیں تبدیل ہوگا. جی اب رہا دوسرا سوال کہ زینت, تو اس میں 2 باتیں ہوں گی. جی جی ایک وہ عدت ہے جو رجی طلاق والی عدت ہے, پہلی طلاق ہے, دوسری طلاق ہے. جی جی اس میں تو وہ زیب و زینت اختیار کرے گی تاکہ اپنے خامند کو مائل کرے اور سلو جلدی ہو جائے. اچھا کر سکتی ہے. جی اس میں کر سکتی, وہ اسی گھر میں ہے, خامد کے لیے پہلے بھی کرتی تھی اب بھی کرے گی, کہ خامد کے لیے دوبارہ اس کا دل لبانے کے لیے, اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ اب بھی کرے گی. اچھا ٹھیک ہے. اور جو وفات والی عدت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا, اس کے لیے زیب و زینت کی ممانعت. بہت خوبصورت رہنمائی آپ نے کر دی, بہت ہی اعلیٰ ہے, سختی سے منع ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. ڈاکٹر صاحب جی جی آپ بھی اتفاق کریں گے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری عدت میں خواتین ہیں, یہ نہیں ہے کہ طہارت نہیں کرنی, غسل نہیں کرنا یا وضو نہیں کرنا. جو ضرورت ہے وہ تو سب کچھ نماز کی ادائیگی کے فطری لیے, تقاضے ہیں. ہاں صاف کپڑے پہننا نماز کے لیے, یعنی اور وضو بالکل کرنا, یہ یہ نہیں کہ ضروری برا حال ہے. بنا کے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے نہیں کہ ہے. برا حال بنا لینا. صحیح. عدت کے جو احکام ہے کہ بناؤ سنگار غیر مردوں کے لیے نہ کرنا, اور گھر میں اپنے مردوں کے لیے بھی نہیں عدت کے دوران جو ہے. طلاق کی صورت میں بڑا قاری صاحب نے خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ اپنے عورت کو دوبارہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, شوہر کو مائل کرنے کے لیے, اس میں کہا کہ وہ جو بچے ہیں, جو خاندان ہے, دوبارہ سے جڑ جائے. اسی لیے تو وہ یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بھی, اور قاری صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. شکراً. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن میں اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا, اور ذکر صاحب قرآن میں عرض کروں گا آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ایام ہیں جن کو ہم آبزرو کر رہے ہیں آج کل. تو میں عرض کروں گا ناظرین کرام, ساری عبادات جو ہم بجا لاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق, جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں, بے شک اس میں رکوع و سجود ہے, یا بے شک اس میں ایک ہاتھ سے مال دینا ہے اور دوسرے ہاتھ نے اس کو وصول کرنا ہے, زکوٰۃ ہے, انفاق ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اور رکوع و سجود نماز ہے, یا پھر ہم روزہ رکھتے ہیں. ایک رمضان کے مہینے کا روزہ ہے, ایک نفلی روزہ آج بھی رکھ سکتے ہیں, اور یا بیت اللہ کا طواف ہے, یا اس کے علاوہ عبادت تو ہر وہ امر ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع میں
ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مسجد و محراب سے نہیں ہے، ہمارا گھر بھی عبادات کا گہوارہ ہے۔ اگر ماں باپ کی اطاعت کر لی اور ان کی طرف محبت سے دیکھ لیا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم سو جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کر میں پھر اپنے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اگلا دن گزاروں گا، تھوڑا سا آرام دے لوں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہر لمحہ عبادت ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ان تمام عبادات کی قبولیت میں ایک احتمال ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم بے شک کتنے بھی متقی پرہیزگار ہوں، کتنی بھی ہم اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے کوشش کر لیں پرفیکشن کی، ہمارے عمل میں پرفیکشن نہیں آ سکتی۔ ہم پھر بھی انسان ہیں، گناہگار ہیں، کہیں نہ کہیں کجی رہ سکتی ہے۔ اور اس وجہ سے قبولیت کا بھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کہیں ریاکاری ہمارے اندر آ جاتی ہے، کہیں سیلفشنس آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور ایسے معاملات زندگی کے ہیں کہ جن میں وہ خشیت اور وہ خلوص نہیں رہتا ہمارے اعمال میں۔ لیکن ناظرین کرام، ایک واحد عمل ایسا ہے جو عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ باقی عبادات جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، چند مخصوص عبادات جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں، ان کے ایام ہیں، ان کے اوقات ہیں۔ حج کا ایک مہینہ ہے، حج کے اوقات ہیں، خاص مخصوص 8، 9، 10 ذی الحجہ ہے۔ روزے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے پورا، وہ سال بعد آتا ہے۔ زکوٰۃ بھی سال بعد دینی ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی خاص دن مقرر ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ کون سی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ کسی بھی وقت بھیجا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس وقت درود بھیجنا ہے، اس وقت نہیں بھیجنا۔ اب یہ واحد وہ عبادت ہے جس کے لیے ماہ و سال یا مقرر نہیں ہے، کوئی اوقات مقرر نہیں ہے، اور یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ ہم درود کس پر بھیج رہے ہیں؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہم ان کے لیے درود بھیج رہے ہیں، تو کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا؟ اور درود بھی ہم نہیں بھیج رہے، ہم تو خود اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے استدعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی۔ ہمارے اندر وہ سکت کہاں ہے؟ ہمارے اندر وہ وصف کہاں ہے کہ ہم نبی کریم پر اس پرفیکشن کے ساتھ درود بھیجیں جو درکار ہے، جس کا تقاضا ہے؟ ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے۔ الہ العالمین، ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، کہیں نہ کہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارے اندر کجی ہے، ہماری فکر میں بھی، ہماری عمل میں بھی۔ الہ العالمین، لہٰذا آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے درود بھیجنا۔ ہم اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیں۔ اب جو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اپنے نبی پہ درود بھیجنے کی، وہ اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو خود درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تینوں مل کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو انفرادی طور پر جب یہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے اس عبادت کو، اس عبادت کی استدعا کو؟ تو یہ قبول ہی قبول ہے، ہر صورت قبول ہے، اور اس کی قبولیت میں ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 درجوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔